دکاندار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، کوئی بھی اس کا ذریعہ معاش ہے، کوئی بھی اس کا شغل ہے، چند بنیادی باتیں جو دین نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمارے معاشرے میں بالخصوص جب ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اکثر ان کی خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر چند تمہیدی باتیں، بنیادی باتیں جن کے اوپر اسلام کا سارا تجارتی معاملات کھڑے ہیں، قائم ہیں، ان کو آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام کے تمام اسلام کی تعلیمات کے جو پہلو ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو سمجھ کے ان کے مطابق عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو روزگار میں کسی کے ہاں ملازمت کرنے کی بجائے اس کو خیر و برکت والا قرار دیا، اس میں منافع کا جو پہلو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، مگر تاجر طبقہ غلط بیانی، دھوکہ دہی اس کے کاروبار میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کو وعید بھی بڑی دلائی ہے۔ اگر تو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہ کرے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کو قیامت کے روز مان نبیین و صدیقین و شہداء، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیکوکار کے ساتھ ہوگا ایسا تاجر آدمی۔ مگر دوسری طرف جو آدمی تجارت میں اللہ کے نافذ کردہ احکامات کو سامنے نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجار کے بارے میں فرمایا ان التجار هم الفجار، کہ ایسا تاجر طبقہ ہی تو فاجر ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کیا تجارت کرنا حلال نہیں کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا تجارت تو حلال کی گئی ہے، مگر یہ جو کاروباری آدمی ہے یہ چیز بیچتے ہوئے غلط بیانی بہت کرتے، مال ہے نا، مال، اس کی لالچ، اس کی ہوس، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی چاہت، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط بیانی کر کے منافع زیادہ کما لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تاجر ان التجار هم الفجار، ایسے تاجر ہی تو فاجر ہیں۔ ان الفجار لفی جحیم، قرآن نے واضح کیا کہ فجار جو ہے نا، گنہگار، یہی تو دوست ہی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سارے تاجر ہی فاجر ہیں الا من اتقى الله وبر وصدق، سوائے ان کے جو تجارت کرنے میں اللہ سے ڈرتا رہے، سچ بولتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے۔ کاروبار اگر ہم اسلامی اصولوں کے ساتھ کرنے لگ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک آدمی کو اللہ نے صرف اس لیے معاف کر دیا کہ وہ لوگوں کو چیز بیچتے ہوئے یا خریدتے ہوئے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے نرمی کیا کرتا تھا، آسانی کیا کرتا تھا۔ کوئی گاہک واپس آ گیا، چیز واپس لے لیا کرتا تھا۔ مگر ہمارے آپ اصولوں کو دیکھیں گے، تقریباً میں کہا کرتا ہوں اگر آپ ان کی تحقیق کر کے دیکھ لیں تو 90% سے زیادہ ہمارے مالی معاملات وہ دین اور شریعت کے 100% آپ کو خلاف نظر آئیں گے۔ چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے سے بڑے فیکٹری کے مالک تک، سبزی بیچنے والا، دودھ بیچنے والا، میڈیکل سٹور چلانے والا، حتیٰ کہ ہسپتالوں کے اندر دوائیاں پہنچانے والے، کسی بھی آپ شعبہ ہے زندگی کا جائزہ لے لیں، آپ کو وہ تمام کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی واضح نظر آئے گی جن سے ہمیں دین نے روک دیے۔